السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول ہے۔ کورس کو مرتب کرنے والے ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، اور ہم نماز کے ذکر و اذکار کے ذریعے قرآنک الفاظ کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم اس سیشن میں لیسن 1A کو پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ 1A اور 1B۔ تو دیکھیے اس لیسن میں کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم کورس کا تعارف پڑھیں گے، اور کورس کے تعارف کے ساتھ تعوذ کیا پڑھیں گے جی؟ سب ادا کریں، کیا پڑھیں گے؟ تعوذ۔ تعوذ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یاد رکھیے گا اس کورس کے اندر آپ کو بولنے کے لیے بھی کہا جائے گا، الفاظ کی ادائیگی کے لیے بھی کہا جائے گا، تاکہ آپ اس کورس کے اندر باقاعدہ شریک بھی رہیں اور الفاظ کو درست انداز کے اندر ادا کرنا آپ کو آ بھی جائے۔ تو یہ کیا لفظ ہے جی؟ اس کورس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ تعوذ۔ کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ تعوذ۔ نکات تعلیم یا شوق میں چند چیزیں پڑھنی ہیں، اور اس سبق میں کل 12 نئے الفاظ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو قرآن مجید میں 7248 بار رپیٹ ہوتے ہیں۔ تو سبق نمبر 1 کے ختم ہونے تک آپ کل 12 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، جو قرآن مجید میں 7248 بار رپیٹ ہوتے ہیں۔ تو کورس کی ابتدا میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت دعا دینا چاہوں گا، جزاکم اللہ خیرن۔ یہ دعا کیا ہوتی ہے؟ جزاکم اللہ خیرن۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی جزاک اللہ یا جزاکم اللہ، تو یاد رکھیے گا یہ دعا نہیں ہوتی۔ اصل میں جو دعا ہے اس کے ساتھ آپ نے خیرن کا لفظ بھی کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی نے اس سے کوئی نیکی کی، اس نے بدلے میں کہا جزاک اللہ خیرن، تو گویا کہ اس نے اس کا حق ادا کر دیا، بہترین اس کو دعا دے دی۔ تو اس وجہ سے ایک مرتبہ سب اس دعا کو دہرائیں، آئندہ ہم کیا دعا دیا کریں گے ایک دوسرے کو؟ جزاکم اللہ خیرن۔ کیا دعا دیں گے جی؟ جزاکم اللہ خیرن۔ تو میں آپ سب کو اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے یہ دعا دینا چاہوں گا، جزاکم اللہ خیرن۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے آپ تک اطلاع دی۔ مطلب دیکھیں، آپ یہاں پر ماشاءاللہ تشریف لائے، کسی نہ کسی کی اطلاع دینے سے، رغبت دلانے سے تشریف لائے۔ آج آپ کو رغبت دلانے والے شاید یہاں نہ ہوں، لیکن آپ موجود ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کو سیکھنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ مبارکباد کے اور دیکھیے یہ جو مبارک ہے نا، اصل میں یہ برکت کی دعا ہے۔ مبارک کیا ہے؟ برکت کی دعا۔ تو اب جب آپ قرآن مجید کے طالب علم بن چکے ہیں، ارادہ کر لیا آپ نے، تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جو کورس آپ کرنے جا رہے ہیں، یاد رکھیے گا یہ کورس مختلف کتابوں کے مطالعے سے اس کو تیار کیا گیا، مختلف ٹیکنیکس کو اس کے اندر سامنے رکھا گیا۔ جو لینگویج سیکھنے کی مختلف کتابیں ہیں پاک و ہند کے اندر، انگلینڈ، USA وغیرہ میں، ان کے اندر سے ٹیکنیکس کو لے کر اس کورس کو تیار کیا گیا۔ قرآن میں آنے والے جو الفاظ ہیں ان کے اعداد و شمار ہیں، پڑھانے کے مختلف سٹائلز ہیں جن کا خیال اس کورس کے اندر رکھا گیا ہے، اور اجنبی زبان یعنی کوئی دوسری زبان سیکھنے کے جو طریقے ہیں۔ دیکھیے آپ قرآن مجید سیکھنے جا رہے ہیں، لیکن قرآن مجید آپ سیکھنے جا رہے ہیں قرآنک عربک کے ذریعے سے۔
تو اس کورس کے اندر جو دوسری زبان کو سیکھنے کے طریقے ہوتے ہیں ان کا بھی انتہائی ضروری اہتمام کیا گیا ہے، خیال رکھا گیا ہے. تو چلیے آج کے اس پہلے سیشن میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے. سوال کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو سکرین پر جی؟ قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ جو قرآن مجید کے دو صفحات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حافظی مدنی مصحف. کیا مطلب حافظی؟ مطلب حفاظ کرام اس کو استعمال کرتے ہیں. مدنی مطلب یہ مدینہ منورہ جو ملک فہد پرنٹنگ پریس ہے وہاں سے یہ قرآن مجید پبلش ہوتا ہے. تو یہ مصحف عربی زبان میں قرآن مجید جو ہارڈ کاپی میں ہمارے پاس موجود ہے اس کو کہتے ہیں مصحف. بولیں جو قرآن مجید کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف. تو حافظی مدنی مصحف. اچھا یہ عام طور پر مصحف حفظ القرآن کے لیے جو حفاظ ہیں اس مصحف کو استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ جو مصحف ہے اس کے اندر صفحات کی تعداد کتنی ہے؟ اس قرآن مجید میں صفحات کی تعداد کل کتنی ہے؟ 600. جی ہر صفحے پر سطور کی تعداد کتنی ہے؟ جی ہر صفحے پر سطور کی تعداد کتنی ہے؟ 15. اگلا سوال یہ ہے کہ تقریباً ہر سطر میں کل کتنے الفاظ ہیں؟ جی تقریباً ہر سطر میں کل کتنے الفاظ ہیں؟ اگر ہم ایک اوسط نکالیں تو وہ 9 کا عدد نکلتا ہے. بعض ایسی سطور ہیں جن میں شاید 8 بھی ہوں لیکن تقریباً 9 الفاظ ہیں. اچھا اب اگلا سوال یہ ہے کہ ایک پیج پر الفاظ کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ جی کس کو کس سے ملٹیپلائی کریں گے؟ ہم 15 لائنیں ہیں تو 15 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں گے تو جواب کیا آئے گا؟ 135. لیکن ہم 130 کا عدد نکالتے ہیں اوسطن کیونکہ بعض ایسی سطور بھی ہیں جن میں الفاظ کی تعداد 9 سے کم ہوتی ہے. تو تقریباً ہر صفحے پر الفاظ کی تعداد ہے 130 130. اچھا جی اب آخری سوال یہ ہونا چاہیے کہ پھر کل قرآن مجید کے اندر الفاظ کی تعداد کتنی ہے؟ جی کیا جواب ہونا چاہیے کل قرآن مجید میں الفاظ کی تعداد کتنی ہے؟ مطلب آپ نے 130 کو ضرب دینی ہے کتنے سے؟ 600 سے جو کہ صفحات کی تعداد ہے. تو جواب کیا نکلے گا جی؟ 78,000 مطلب 78,000. قرآن مجید میں کل الفاظ کی تعداد کتنی ہے؟ 78,000 تقریباً. اب دیکھیے اس حدیث پر ابھی سے عمل شروع کر دیجئے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. تو جیسے ہی آپ کو یہ عادات پتہ چلے تو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ سب سے پہلے سلام کیجئے، ہاتھ ملائیے، مصافحہ کیجئے اور ایک مرتبہ اس کے ساتھ ریوائز کیجئے جو چیزیں آپ نے اعداد و شمار قرآن کے بارے میں ابھی سیکھی. بارک اللہ فیکم. جی توجہ میری طرف رکھیے. آپ نے قرآن مجید کے بارے میں جانا. اب دیکھیے اللہ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا. اب اگر کوئی انسان آ کر آج سے یہ کہتا ہے کہ جی قرآن مجید تو بہت مشکل کتاب ہے، آپ تو اس کو نہیں سمجھ سکتے، یا آپ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، یہ تو بہت مشکل کتاب ہے، تو بتائیے کیا وہ صحیح بات کر رہا ہوگا؟ وجہ کیونکہ ابھی آپ نے آیت کریمہ پڑھی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ تو فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کیا اور کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ نہیں جی قرآن مجید تو بہت مشکل ہے، آپ تو یہ نہیں سیکھ سکتے، یا آپ کی استطاعت میں تو اس کا سیکھنا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے اگر میں یا آپ ایسا کہیں گے کہ قرآن مجید مشکل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن مجید کو جھٹلانے والے ہو گے. بولے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم قرآن مجید کو جھٹلانے والے ہو گے.